الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، ہم اس شریعت مطہرہ کے پیروکار ہیں جس نے اپنے پیروکاروں کو ہر اس کام کا حکم دیا، ہر اس بات کا حکم دیا کہ جو ان کے مفاد میں تھی، ان کے فائدے میں تھی، اور ہر اس بات سے سختی سے منع کر دیا جو ان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر نقصان دینے والی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل کیا، اور وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے اس میں طرح طرح سے لوگوں کو وعید سنائی، طرح طرح کے انداز کے ساتھ ہم نے ان کو عذاب سے آگاہ کیا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے لیے نصیحت کا باعث بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور پھر انہیں کتابوں سے نوازا، اور ان کتابوں کے ذریعے سے امتوں کو ہدایت عطا فرمائی اور اس زمین کی اصلاح فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اصلاح کے بعد
اس میں فساد کرنے کو، اس کو خراب کرنے سے منع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم اس زمین کی اصلاح کے بعد، یہاں پر رہنے والے لوگوں کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہو۔ ان اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے، جس رحمت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے بڑی ہے، لیکن فرمایا یہ قریب کن کے ہیں؟ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو احسان کرنے والے محسن لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے قریب یہ میری رحمت ہوتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی کجی، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑی خطا وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا ند اور ساجی بنانا ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ الہ اور معبود سمجھنا ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا ہے۔ اس سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس جرم کی سزا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم، فرمایا جو اپنے رب کے پاس اس حالت میں آیا کہ جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہوگا فإن له جہنم، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس کے اندر نہ زندگی ہے نہ ہی اس کو موت آئے گی، یہ موت کی خواہش بھی کرے گا تو تب بھی اس کو موت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں آیا، قد عمل الصالحات، اور نیک اعمال لے کر آیا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلند درجے مقام عطا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کے بڑے مقام ہوں گے۔ دوستو اور بھائیو، جو بندہ موحد بن جاتا ہے، شرک جیسے مودی گناہ سے بچ جاتا ہے، پھر اس کو چاہیے، اس موحد کو چاہیے کہ وہ دوسری معصیت اور نافرمانیاں اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرے، اور خصوصی طور پر وہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ معصیت کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں، یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ میں ڈاکہ مار رہا ہوں، یہ میں بدکاری کر رہا ہوں، یہ اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں فراڈ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیبت اور چغلی کر رہا ہوں، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ لہذا وہ کسی وقت بھی اس کو یہ احساس اپنے رب کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ طیب ہو جاتا ہے۔ لیکن بدعات و خرافات کرنے والا، بدعت کا ارتکاب کرنے والا، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ تو نیکی کر رہا ہوں، میں تو یہ بھلائی کا کام کر رہا ہوں، میں تو یہ خیر اور اچھائی کا کام کر رہا ہوں، لہذا اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ اسی بدعات و خرافات کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے بندے کو بدعات و خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو اور بھائیو، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر بہت فتنے ہی فتنے ہیں، اور انسان سب سے بڑی جس چیز کا شکار ہو رہا ہے وہ اخلاقی اقدار، ان کا انحطاط ہے، ان کا زوال پذیر ہونا ہے، کہ انسان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، کردار بگڑ رہا ہے، اس کا اخلاق اور اقدار اس کو گن کھایا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب آج ذرائع ابلاغ ہیں، آج یہ سوشل میڈیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق
وہ حیا باختہ ہو رہے ہیں، ان کی غیرت مر رہی ہے۔ دوست اور بھائیوں، انسان کو ان چیزوں سے متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ انسان کے سامنے اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ شیطان کے کرندے بن کر لوگوں کے سامنے برائیوں کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا آج تو چادر چار دیواری کا کوئی خیال نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے والی خواتین وہ بھی سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں، اپنے گھر کے روزمرہ کے اپنے جو معمولات ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہیں، اور غیرت مند انسان، یہ اپنے آپ کو غیرت مند کہنے والا یہ جوان مرد، یہ خود ویڈیو بنا بنا کر یہ سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کی کیسے تباہی ہونے والی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے اس سے متنبہ کیا تھا، اس سے آگاہ کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا سَتَكُونُ فِتَنٌ، فرمایا ان قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے، اور پھر فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، فرمایا اس میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا وہاں چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی خیر من الساعی، فرمایا چلنے والا دوڑنے والے اور بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، فرمایا جس نے ان فتنوں کی طرف جھانکنے کی کوشش کی۔ دوستو اور بھائیوں، یہ فتنہ آپ کے ہاتھ میں، اگر اس فتنے میں جھانکنے کی کوشش کی، آپ کے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی چیز آ گئی، آپ کہتے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں، میں کر تو نہیں رہا، میں ارتکاب تو نہیں کر رہا۔ میرے آقا نے فرمایا تستشرفہ، جس نے جھانکنے کی کوشش کی یہ فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، فرمایا جو بندہ پناہ مانگے اور جائے پناہ تلاش کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ اس جائے پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، ان فتنوں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، انسان کے اعمال کی اصلاح اور اس کے اعمال کا بگاڑ وہ ایک چیز سے ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے آگاہ کیا تھا، فرمایا سنو الا وان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر جسدی، اگر وہ صحیح ہے، درست ہے، سلیم ہے تو اس کا سارا جسم سلیم ہے، وہ سارا جسم ہی درست ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر وہ خراب ہے تو اس کا سارا جسم ہی خراب ہے، اس کے سارے اعضاء ہی وہ خرابی کی طرف چل نکلیں گے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار توجہ سے سنو، وہ تمہارا دل ہے۔ دل اگر درست ہے تو تمہارے اعمال بھی درست ہیں، اگر دل خراب ہے تو یقیناً تمہارے اعمال بھی خراب ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اس کو فتنوں سے محفوظ رکھیے، اور بلکہ دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الناس اذا رأوا المنکر، جب لوگ برائی کو دیکھیں گے فلم یغیرہ، اور پھر اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، فرمایا اوشک ان یعمہم اللہ
بعقابہ، فرمایا اللہ تعالیٰ قریب ہے ان سب کو اپنے عذاب کا شکار کر دے، اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ لہذا انسان کو جہاں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے وہاں پر اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی جامع حدیث مثال دے کر سمجھایا، فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، جو اللہ کی حدود پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی حدود کے اندر رہنے والا، ان کی مثال بعینہ ویسے ہی ہے۔ فرمایا کمثل قوم استحموا علی سفینہ، جیسے ایک قوم ایک سفینے پر، ایک کشتی اور بحری جہاز پر سوار ہوتی ہے۔ فرمایا فبعضهم فكان الذي فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، ان میں سے بعض اوپر والے عرشے پر فرسٹ فلور پر رہنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض والے نچلے درجے پر۔ فرمایا جو نچلے درجے پر رہتے ہیں فَكَانَ مِنْ أَسْفَلِهَا، فرمایا جو نچلے والے درجے پر تھے إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، جو نچلے والے درجے تھے جب وہ پانی کے لیے، جب پانی حاصل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر عرشے پر جاتے اور وہاں سے پانی لے کر آتے۔ ایک دن انہوں نے یہ سوچا ہم اوپر والوں کو کیوں تکلیف دیتے ہیں، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور یہاں سوراخ کریں گے تو پانی آئے گا، ہم پانی لے لیں گے اور اوپر والوں کو ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو فرمایا قال فإن يتركوهم، اگر اوپر والوں کو پتہ چل جائے اور وہ ان کو نہ روکیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے کہ ہمیں کیا ہے، وہ تو اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے حصے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر جو انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے ان کو اس ارادے سے باز نہیں رکھا، ان کو منع نہیں کیا، فرمایا ہلاکو وہلاکو جمیعا، وہ تو ہلاک ہوں گے ہی ہوں گے، یہ اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِن، فرمایا اگر انہوں نے وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر انہوں نے ان کو اس برائی سے روک دیا، فرمایا نجوا ونجوا جميعا، تو پھر وہ بھی بچ جائیں گے اور یہ سارے کے سارے بچ جائیں گے اور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ لہذا ہمیں معاشرے کے اندر جو برائیاں دیکھتے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے تو مجھے کیا ہے، اس سے مجھے کیا لینا دینا۔ اگر ایسا کریں گے تو پورا معاشرہ خراب ہوگا اور اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہریں گے اور پھر یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.